میرے آقا نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میری محبت کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں بھی اگر اپنی زندگی میں اسلامی شریعت پہ چلنے کے لیے کہیں پریشانی ہو جائے، کہیں دقت اور دشواری ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری زندگی کو پیش نظر رکھنا ہے، میرے صحابہ کی زندگی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ میرے صحابہ میں سے جن کی بھی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، ان تمام کے ساتھ صحابہ کی روش ہے، ان تمام کے ساتھ صحابہ کی زندگی ہے۔ ہم کسی کو غلط اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ امام شافعی اگر کوئی قول کر رہے ہیں مسائل فرعیہ میں، اجتہادیہ میں، تو ان کے پاس بھی کسی نہ کسی صحابی کی روایت موجود ہے۔ امام مالک اگر قول کرتے ہیں 36 رکعت کا قول کرتے ہیں تراویح میں، وہ اپنے من سے نہیں کرتے، صحابی کی زندگی ان کے سامنے ہے۔ احناف 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، من مانی نہیں پڑھتے ہیں، ان کے سامنے بھی صحابی کی زندگی ہے۔ 8 رکعت پڑھنے والے وہ بھی من مانی نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی صحابی کی زندگی ہے۔ ایک وضو کا مسئلہ آپ لے لو، وضو کے مسئلے میں کتنا اختلاف ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں مرفقان کعبان داخل نہیں ہے غسل میں۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ کیونیوں کو دھونا اور پاؤں کی جو ٹخنے ہیں، اوبڑی ہوئی ہڈی ہے، اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ کیا منمانی کہتے ہیں؟ ان کے پاس بھی صحابی کی روایت ہے، صحابی کا عمل ہے۔ احناف کہتے ہیں مرفقان کعبان تحت غسل داخل ہیں۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے گا ذرا سا، میں تقریر نہیں کروں گا، مسئلہ سمجھاؤں گا۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کیا کسی امام ظفر کے متبعین نے امام اعظم کے اوپر تانا کسا، ان کے لیے غلط جملے کہا، ان کے لیے لڑائی جھگڑے کی بات کیا، دشنام ترازی کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ وضو میں اگر نیت نہ کی جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ امام اعظم کے یہاں یہ ہے کہ بغیر نیت کے وضو کیا جائے تو وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا مگر وضو ہو جائے گا۔ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اب امام شافعی کی مان کے چلو تو جو وضو بھی بغیر نیت کیا جائے وہ وضو نہیں، اور جب وضو نہیں تو نماز نہیں، اور جب نماز نہیں تو وہ تاریک صلاۃ کہلائے گا، وہ فاسق و فاجر کہلائے گا۔ تعظیم اس کی تو بڑی بات ہے، بلکہ واجب التوحید ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم کے یہاں، امام احناف کے یہاں بغیر نیت والے وضو سے بھی وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، وہ تاریک صلاۃ نہیں کہلائے گا، وہ نمازی کہلائے گا۔ بس اتنی بات ہے کہ نیت نہ کیا تو وضو کا ثواب نہیں ملا۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف کے باوجود بھی کیا کوئی شافعی حنفی کی توہین کرتا ہے؟ کیسے کریں گے؟ جو لوگ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ میرے امام نے تو چاروں پر سلام بھیجا ہے، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف۔ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام تو چاروں کو سلام بھیج رہا ہے، باغ امامت کہہ رہا ہے، چاروں کو سلام بھیج رہا ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مزار ابو حنیفہ پہ جاتے تھے تو اپنی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، امام اعظم کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں آ کر کے میں اپنی طرح نماز پڑھوں۔ اختلاف میں مسائل ہونے کے باوجود بھی امام اعظم نے، امام شافعی میں، امام ابو یوسف میں، امام احمد بن حنبل میں، امام مالک میں، چاروں ائمہ میں اور چاروں ائمہ کے شاگردان میں بھی اختلاف۔ امام اعظم سے بہت سارے مسائل میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، امام محمد نے اختلاف کیا، لیکن مجال ہے کہ کوئی امام محمد کے ماننے والے امام اعظم کی توہین کر دے؟ آج یہ علم سے کورے لوگ جنہیں علم سے آشنائی نہیں، ہدایہ پڑھو، تمام ائمہ کا اختلاف دیکھو، مگر آج تک کسی حنفی نے شافعی کی توہین نہ کیا، کسی مالکی نے حنبلی کی توہین نہ کیا، کسی حنبلی نے حنفی کی توہین نہ کیا۔ آج مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر کہتا ہے کہ مسلک سے نکل گیا۔ ٹی وی کے مسئلے میں اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔
لفظ کملی کے، سرکار کی چادر مبارک کے لیے لفظ کملی کے استعمال پر اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔ ویڈیوگرافی پر اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔ تصویر گری پر اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔ کیوں؟ چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کھڑا ہوا، کچھ علماء ادھر چلے گئے، کچھ علماء ادھر چلے گئے، اختلاف ہوا۔ پہلے زمانے میں بھی اختلاف ہوا، صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا، مگر کبھی کسی کی توہین نہ کی گئی، سب کا احترام بجا لایا گیا، سب کی تعظیم کی گئی، ان کے حقوق سمجھے گئے۔ مگر آج ذرا سی بات میں اختلاف ہوا اور چند شخصیات کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا کے رکھ دیا، مسلک کا ٹھیکیدار بنا کے رکھ دیا۔ جب تک ان سے تائید نہیں لوگے تم سن ہی نہیں رہ پاؤ گے۔ ارے پوری دنیا میں یاد رکھیے گا، ایک بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، موبائل میں ریکارڈ کیجئے، میری باتوں کو بڑے بڑے علماء مفتی علیہ کرام تک لے جا کے سمجھیے۔ پوری دنیا میں آج بھی اور کل بھی ایک ہی شخصیت ایسی گزری ہے کہ جن کے ماننے کا نام ایمان ہے اور نہ ماننے کا نام کافر ہونا ہے۔ وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ میرے آقا صدر الورا، بدر الدجا، نور الہدا، کہف الورا، شمس الضحا، کنز العطا، اشرف الانبیاء، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے ماننے کا نام ایمان ہے، نہ مانو تو ایک پل کے لیے تم ایمان میں نہیں رہ سکتے ہو۔ باقی صحابہ نے ایک دوسرے کے مسائل کو نہیں مانا، صحابہ نے ایک دوسرے کے نظریے کو نہیں مانا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ بہت سارے صحابہ نے بہت سارے صحابہ کے نظریات کو، ان کے خیالات کو نہیں مانا، تو کیا اس سے اسلام سے نکل گئے؟ یاد رکھ لیجئے، مسائل دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جن کا تعلق ضروریات دین سے ہیں، عقائد سے ہیں، تو عقائد میں، ضروریات دین میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ضروری عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسائل میں اختلاف ہے تو مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر کوئی مسلک سے نہیں نکلتا۔ آج لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو محدود کر دیا، اس انداز میں اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ توجہ رکھیں گے حضرت ضیاء صاحب، مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب بیان کرنے والے اس انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ مسلک بریلی شریف سے نکل کے آیا ہو، امام محمد رضا نے نکالا ہو، اور یہ مسلک بریلی شریف سے پہلے نہ رہا ہو۔ اس انداز میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کی توضیح و تعبیر کرتے ہیں وہ دراصل وفادار مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، وہ غدار مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا معنی مطلب سمجھو کہ یہ مطلب اگر لوگے تو اس مطلب کے حساب سے حضرت امام اعظم بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ملیں گے، امام شافعی بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ملیں گے، امام مالک بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ملیں گے، امام مالک بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے کہلائیں گے، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تک چلو، صحابہ کرام بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے سمجھے جائیں گے۔ کیسے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں حضور نے فرمایا تھا میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، وہ عقائد جن پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، انہی عقائد کو ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب اہل سنت کا دوسرا نام، نیا نام ادھر آ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو نیا نام ہونے سے کیا مسلک نیا ہو جائے گا؟ پہلے زمانے میں ہم لوگ کے علاقے میں جو وہ ہوائی جہاز ہے نا، پلین، تو ہم لوگ کے علاقے میں اس کو کہا جاتا تھا چیل گاڑی۔ آپ کے علاقے میں بھی پرانا نام کچھ ہوگا، نام وہ پرانا ہٹ کے اب نیا نام آ گیا۔ نام بدلتا رہتا ہے، جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اشیاء کے نام بدلتے رہتے ہیں، تو نام بدلنے سے شاید کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ دراصل وہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔
جس کی نئی تعبیر، نیا نام آج مسلک اعلیٰ حضرت سے ہم کرتے ہیں، تو معنی مطلب اس کا ایسا لو کہ اس مطلب کے اعتبار سے صحابہ کرام بھی اس کے ماننے والے کہلائیں، اور دنیا کے کسی گوشے میں آپ جائیں تو اس مسلک کے ماننے والے شافعی ملیں گے، وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے، حنبلی ملیں وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے، چونکہ وہ عقائد جو میرے آقا نے صحابہ کو دیے اور صحابہ کرام سے ہم تک آئے، وہ عقائد ضروریہ، انہی عقائد ضروریہ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج حسام الحرمین کی تصدیق کے بارے میں کتنی افسوسناک خبر ملی، میں نے بھی سنا اور میں نے بھی پڑھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام لے کر کے جب تک نہیں تصدیق کی جائے تو تصدیق نہیں ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے جا کر کے کہ ایک مفتی فتویٰ دیتا ہے اور فتویٰ میں سوال میں رہتا ہے کہ زید نے ایسا ایسا کام کیا، چاہے ایسے ایسے کلمات بولے، کفریہ کلمات بولے، اب وہ امامت کرتا ہے، قوم کا امام ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مفتی جواب دیتا ہے کہ ایسے ایسے کلمات بولنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، امامت کے قابل نہیں رہ گیا، تعظیم کے قابل نہیں رہ گیا، تمام دفعات لگا دیا۔ اس کے بعد وہ مفتی صاحب نے اپنا دستخط کر دیا، دستخط کرنے کے بعد پھر خیال آیا کہ حضرت مدانی میاں قبلہ سے بھی ذرا دستخط کرا لیں، ان کا دستخط ہو جانے سے ان کی طرف سے تائید مل جائے گی، فتویٰ باوزن ہو جائے گا۔ اب گئے حضرت مدانی میاں کی بارگاہ میں، حضور آپ بھی اس کو دیکھ لیں، سن لیں، پڑھ لیں اور آپ اپنی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا، پڑھا، فتویٰ بالکل صحیح ہے، انہوں نے اپنا نام لکھ دیا، الجواب صحیح محمد منان رضا قادری مدانی میاں، اتنا لکھ دیا انہوں نے۔ تو اتنا لکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اوپر مفتی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا اس کے لیے گویا کہ آپ بھی کافر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا کافر ہونا صحیح مانتے ہیں، تو کیا ان کو تائید کرنے کے ٹائم میں، دستخط کرنے کے ٹائم میں ان کو نام لکھنا ضروری ہے؟ نام لکھیں گے کہ فلاں کافر تب تائید کہلائے گی؟ کسی سے نام اپنا لکھ دیں گے الجواب صحیح، جواب صحیح ہے، تو بولیے ہو گئی کہ نہیں تائید؟ نام کہنا پڑے گا ان کو۔ اتنے مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بتائے کہ کیا تصدیق کرنے میں بھی نام لینا پڑتا ہے؟ نہیں نام لینا پڑتا ہے۔ اور چلیے چھوٹا سا اس سے بھی زیادہ روشن مثال آپ کو دے دوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے مگر اس کو لکھنے نہیں آتا ہے، تحریر میں دینا چاہتا ہے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے اس نے طلاق نامہ لکھوا لیا، میں فلاں اپنی بیوی فلانی کو طلاق دے رہا ہوں، لکھوا لیا کسی سے، اور اس کے بعد اس نے سن لیا، لکھنے والے نے پڑھ کے سنا دیا، سن لیا، اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا اس پر اپنا دستخط کر دیجیے گا۔ اس نے اپنا نام لکھ دیا، پھر نام لکھتے وقت میں اپنی بیوی کا نام نہیں لکھا، صرف اپنا نام لکھ دیا، مضمون سنا اور اپنا نام لکھ دیا۔ اب اتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، یہ علماء ہم سے بڑے جانکار لوگ ہیں، بتائیں کہ اس سے اسے طلاق پڑے گی کہ نہیں اس کی بیوی کو؟ اس نے خط سن لیا، مضمون سن لیا، پڑھ کے سنا دیا گیا، اس نے اپنا نام لکھ دیا، دستخط کر دیا، طلاق کا حکم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمائیے آپ حضرات، طلاق حکم کا پڑ جائے گا، حکم طلاق پڑ جائے گی۔ اب یہ لوگ جو ہنگامہ کرتے ہیں ان کی بیویوں کو شاید طلاق نہ پڑے، یہ ایسا فتویٰ دیں گے، کہے گا کہ نام تو نہیں لکھا اپنی بیوی کا لہذا طلاق نہیں پڑی۔ ایسے ایسے جہلا ہیں جو قوم کے ٹھیکیدار بنے ہیں، مسلک کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جبکہ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نام لکھے نہ لکھے، اگر اس نے خط کو سن لیا، طلاق نامہ کو سن لیا اور سننے کے بعد دستخط کر دیا، طلاق ہو